شامی صاحب آپ 6 ستمبر 1965 کو کہاں تھے؟ میں ساہیوال تھے یا لاہور؟ ساہیوال میں تھا اور پاک پٹن میں تھا. کب علم ہوا؟ کیونکہ پاک پٹن میں ہماری رہائش تھی. میرے والد صاحب صاحبزادہ فیض الرحمان شامی صاحب مرحوم وہ پاک پٹن میں رہتے تھے اور میں نے امتحان دے دیا تھا بی اے کا. بی اے کا؟ ہاں اچھا. شاید اس کا نتیجہ بھی آ گیا تھا. اب یہ مجھے بڑا امتحان دیا تھا بی اے کا یعنی وہ گورنمنٹ کالج ساہیوال پہ؟ ساہیوال سے. اور اب میں پاک پٹن میں تھا یا رزلٹ کا انتظار کر رہا تھا. ایسی بات تھی. تو خبر آ گئی 6 تاریخ کو ہی کہ انڈیا نے حملہ کر دیا؟ انڈیا نے حملہ کر دیا، خبر آئی اور اس کے بعد منظر ہی تبدیل ہو گیا. نہیں تو آپ کے آس پاس پاک پتن شہر یا ساہیوال میں لوگ کیا خوفزدہ ہو گئے؟ بالکل بھاگنا شروع کر دیا؟ کیا دیکھا آپ نے اس زمانے میں؟ دیکھیے ہمارے گھر میں تو ٹیلی ویژن نہیں تھا اس وقت. ٹیلی ویژن تو بہت کم تھا. ریڈیو؟ ریڈیو بھی نہیں تھا ہمارے یہاں. اچھا. یعنی ریڈیو کو بھی اجازت نہیں تھی کیونکہ اس پہ بھی گانے نشر ہوتے تھے. اچھا. لیکن 65 کی جنگ کا ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ ہمارے گھر میں والد صاحب نے ٹرانسسٹر خرید لیا. اچھا اس کی اجازت مل گئی تاکہ خبریں سن سکیں. اور پھر ہمارے گھر کے پاس ایک بڑے حکیم رہتے تھے، حکیم قدرت اللہ مرحوم. بہت بڑے حکیم تھے اور ان کا گھر تھا، اس کے اوپر ایک بڑا سا تھڑا بنا ہوا تھا. وہاں لوگ جمع ہو جاتے اور وہاں ٹیلی ویژن دیکھتے یا ریڈیو سنتے اپڈیٹس لینے کے لیے. ہاں جی. اچھا. اور جگہ جگہ جہاں ٹیلی ویژن لگا ہوا ہے یا جہاں ریڈیو موجود ہے وہاں لوگ شام کو ٹھٹ کے ٹھٹ لگ جاتے تھے اور لوگ کان لگا کے سنتے تھے اور ایک بس نعرے لگاتے تھے. کوئی خوف و ہراس نہیں تھا. آپ دیکھیں ایک منظر بدل گیا. کوئی واردات چوری کی نہیں تھی. چوری؟ ہاں ختم ہو گئی. ڈاکہ نہیں تھا. اچھا. کوئی قتل نہیں تھا. پورے ملک میں ایک امن و امان قائم ہو گیا. اور جب اعلان کیا دفاعی فنڈ کا تو دیوانہ وار لوگوں نے جو کچھ ان کے پاس تھا. اچھا یہ واقعی آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے اپنا زیور یا خواتین بالیاں اتار کے دے دی؟ بالیاں، زیور، پیسے، زمینیں. نواب مشتاق احمد گرمانی مرحوم انہوں نے کئی مربع زمین دے دی اس میں. تو یہ جو تھا. اور پھر لاہور میں تو یہ ہوا کہ لاہور کے لوگ اکٹھے ہوئے اور صفدر میر جو تھے وہ مرحوم بڑے شاعر تھے، اخبار نویس تھے. تو ان کی بڑی مشہور نظم ہے چلو واگے کی سرحد پر وطن پر وقت آیا ہے. تو لوگ اکٹھے ہو کے واگے کی طرف چل پڑے. اور جب ایئر سٹرائک ہوتی تھی تو تاکید یہ تھی کہ آپ گھروں میں یا جو گھر میں ایک جگہ بنا کے نیچی جگہ پہ بیٹھ جائیں. لیکن لوگ چھتوں پہ کھڑے ہو کے وہ نظارہ دیکھتے تھے. اچھا پینک نہیں ہوئے؟ نہ پینک کہاں ہوئے کیونکہ خس و خاشاک سے دب جائے مسلمان. تو ایک اور پوری ہماری فوج جو ہے نا اس نے تو کمال بہادری سے لڑی ہے. ہمارے جوان بھی، ہمارے افسر بھی، اور ایک دھاک بٹھا دی اس نے. چلیے آگے آتے ہیں. دیکھیں نا اب آپ سنیں. بات یہ ہے کہ انڈیا کی فوج جو تھی ہم سے بہت زیادہ، فوجی طاقت بھی ہم سے زیادہ. لیکن اس وقت اتنا فرق نہیں تھا. ہمارے پاس جدید ترین اسلحہ تھا. امریکن اسلحہ تھا نا، ان کے پاس نہیں تھا. وہ تو سوویت یونین کے ساتھ تھے. صحیح. تو ایک ہمیں اس لحاظ سے ایک برتری بھی حاصل تھی. لیکن بہرحال ان کا جو پلان تھا وہ ناکام ہوا. ان کا پلان تو یہ تھا کہ وہ لاہور پہ قبضہ کریں گے اور پھر سیال کوٹ سے ایڈوانس کرتے ہوئے جی ٹی روڈ سے 2 حصوں میں کاٹ دیں گے ویسٹ پاکستان کو. تو اور پھر مشرقی پاکستان میں تو وہ پھر اس طرح سے جنگ نہیں ہوئی کیونکہ چین جو ہے اس نے یقین دہانی کرا دی تھی کہ یہاں ہم اس کو دیکھ لیں گے اگر صورت پیدا ہوگی. اور آپ کو پتا کہ چین نے جو بھارت سے اپنی بھیڑوں کا مطالبہ کر دیا، جو وہ بھیڑیں جو بارڈر کے اوپر لوگ اٹھا کے لے گئے. تو اتنا خوف تھا دلی میں کہ لوگ بھیڑیں لے کے سینکڑوں کی تعداد میں اور جلوس نکالتے ہوئے بھیڑیں لے کے چینی سفارت خانے کے سامنے آ گئے. یہ پیش کر دیں، یہ لے جو اپنی بھیڑیں چن لو، جتنی لینی ہے لے لو. تو اب وہ پھر تنانے آپ دیکھیں تو انڈیا نے اتنے صوفی غلام مصطفیٰ تبسم جو ہمارے
کیا نام تھا جمیل الدین لالی اور دوسرے شاعر جو تھے ایک سے بڑھ کر ایک انڈیا نے کہا, اور گانے والے وہ میڈم نور جہاں, مہدی حسن اور دوسرے. اب آپ دیکھیں کہ انڈیا نے کہا کہ یہ تیاری بہت پہلے سے کر رکھی تھی پاکستان, وگرنہ یہ اتنی جلدی یہ سارے نغمے کیسے تیار ہو سکتے. حالانکہ میں نے کئی ایسے انٹرویوز ان اساتذہ کے سنے ہیں اور موسیقاروں کے سنے جو کہتے ہیں کہ 11th آور میں اور یعنی عین اسی دن اسی لمحے بیٹھے بیٹھے نغمہ اس کی کمپوزیشن اور وہیں پہ فلما دیا. نور جہاں جو ہیں ہاں وہ ریہرسل نہیں کرتے, نہیں بالکل نہیں, سیدھی لائیو اسٹوڈیوز پہنچے ہاں اور نہ دن دیکھ رہے ہیں نہ رات دیکھ رہے ہیں. تو ایک بدلا ہوا پاکستان تھا. اور پھر اس کے بعد میں آپ کو برس کروں کہ جو پہلا یوم دفاع پاکستان منایا گیا 1966 میں, میں شاید اس وقت کراچی میں تھا. اوہو جو بازار تھے پورے لوگ گھروں سے نکل آئے تھے اور جگہ جگہ ترانے گائے جا رہے تھے. ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر محاورے میں سنتے ہیں نا, لوگ سڑکوں پہ تھے اور پورے ملک میں یہ حال تھا. اچھا اب یہ جنگ ہم نے لیکن پھر 66 67 68 تک تو آپ نے منایا, نہیں 69 بھی پھر جیت لی. جنگ اس لیے جیت لی کہ جو ہم نے انڈیا کا جو منصوبہ تھا اسے ناکام بنایا, اس کو ناکام بنا دیا. اس لحاظ سے ہم نے جنگ جیت لی. لیکن اس جنگ کے نتیجے میں ہوا کیا, کیونکہ ایوب خان جو ہیں جب انہوں نے لوگوں کو یہ یقین دلایا کہ ہم نے بہت بھارت پہ سبقت حاصل کر لی ہے, تو توقعات جو ہیں پھر زیادہ ہو گئی. اور یہ کہ پھر کشمیر جو ہے وہ بھی لیں, اس کا مسئلہ حل کیے بغیر, اسی کے لیے جنگ شروع ہوئی تھی, کشمیر کا مسئلہ حل کیے بغیر جنگ بند نہیں ہونی چاہیے. اب جنگ بند ہوئی جب اعلان تاشقند ہوا, سوویت یونین میں لال بہادر شاستری اور ایوب خان کی میٹنگ ہوئی. کوسیجن جو تھے وزیر اعظم روس کے یا سوویت یونین کے وہ موجود تھے. پھر اعلان تاشقند ہوا. وہ اعلان تاشقند جو ہے وہ پھر اس کو قوم نے مسترد کر دیا اور ایوب خان کے جو مخالف تھے وہ میدان میں نکل آئے. تو خود ذوالفقار علی بھٹو نے بھی بعد میں اس کو ایکسپلائٹ کیا اور کہا کہ سودا ہو گیا. لیکن جو اپوزیشن تھی نا ایوب خان کی, جو ان کی ایک آواز پر محترمہ فاطمہ جناح الیکشن ہار چکی تھی, شدید ٹینشن تھی. اور جب ایوب خان نے اپنے اپوزیشن لیڈرز کو بلایا تو مولانا مودودی, چودھری محمد علی, رضا نصر اللہ خان, تمام اپوزیشن لیڈر جو ہے ان کی آواز پر گئے ایوان صدر میں. اور الطاف گور صاحب نے لکھا ہے کہ جب وہ ایوب خان کمرے میں داخل ہوئے تو انہوں نے وسپر کیا کہ تم نے میرے سارے دشمن آج اکٹھے کر دیے. لیکن جب وہ کمرے میں پہنچے تو دشمن کوئی تھا ہی نہیں, وہ سب دوست بن چکے تھے. چودھری غلام عباس مرحوم اور سب نے آنکھیں بند کر کے کہا ہم ایوب کے ساتھ کھڑے ہیں. نہیں اس وقت ساتھ دیا. ساتھ دیا. اچھا میرا سوال اور ہے, جب اعلان تاشقند ہوا, نہیں اب سنیے ایک بات, اعلان تاشقند ہوا تو وہ ایک کانفرنس ہوئی یہاں, نیشنل کانفرنس. چودھری محمد علی مرحوم گلبرگ میں مین روڈ پہ رہتے تھے, ان کے گھر پہ, اور انہوں نے اس کو مسترد کر دیا. اعلان تاشقند, ہاں جی بالکل ٹھیک, اور مسترد کر دیا. اور اعلان تاشقند نے ایوب خان کو بہت دھچکا پہنچایا. ایک شیخ مجیب الرحمان جو ہے, پھر مشرقی پاکستان میں یہ ہوا کہ ان کو یہ ہوا کہ یہ تو آپ کو تو چین جو ہے اس نے ذمہ لیا تھا. تو پھر جو وہاں کے انتہا پسند تھے ان کا پھر ان کا فائدہ کیا, ہمیں ویسٹ پاکستان کا کیا فائدہ. تو پھر 6 نکات شیخ مجیب الرحمان نے پیش کیے. جی مشہور زمانہ ان کے جو 6 نکات کرنے کی کوشش کی. جی انہوں نے کہا ہم آپ کو پیش نہیں کرنے دیں گے. انہوں نے کہا میں آپ نہ مانیں, مجھے بات تو کرنے دیں. لیکن جو لیڈر سمجھے کہ یہ 6 نکات یہاں پیش ہوں گے تو یہ علیحدگی کا چارٹر سمجھا جائے گا اور ہمارے خلاف ایوب کا پروپیگنڈا ہوگا حکومت, تو ہم تو پسپا ہو جائیں گے اس کا مقابلے. انہوں نے اجازت نہیں دی شیخ مجیب الرحمان کو کہ وہاں تقریر کرے اور 6 نکات پیش کر سکے. انہوں نے پریس کانفرنس کر کے پیش کیے. اور پھر عوامی لیگ اس وقت ایک تھی, رضا نصر اللہ خان اس کے صدر تھے, مگر وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی اور شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ الگ ہو گئی, نصر اللہ خان کی عوامی لیگ الگ ہو گئی. وہ ان کا راستہ الگ ہو گیا. شیخ مجیب الرحمان کا راستہ دوسری اپوزیشن سے الگ ہو گیا. ایک یہ معاملہ ہوا. اب
اصل معاملہ یہ ہے کہ سیاسی طور پر اور معاشی طور پر اور بین الاقوامی طور پر اس جنگ کے نتیجے میں ہمیں شدید نقصان اٹھانے پڑے. بالکل ہوا. ایک بات تو یہ کہ کیا جنگ ہم اس کو ٹال سکتے تھے؟ اس کا جواب ہے ہاں، کیونکہ آپریشن جبرالٹر شروع کیا گیا مقبوضہ کشمیر میں. مجاہد بھیجے گئے، وہ کمانڈوز تھے مجاہدوں کے روپ میں، اور وہاں کارروائیاں شروع ہوئیں. چلیے، چھاپہ مار کارروائیاں، اور وہ اس کارروائیوں کے نتیجے میں پھر کشمیر کے محاذ پر جنگ شروع ہو گئی. سر اب دیکھیے بات سن لیں. اوائڈ تو کسی بھی صورتحال کو کیا جا سکتا ہے نا، اس کے لیے تو دانشمندی اور قیادت درکار ہوتی ہے. اب وہ ہوا کہ اب وقت بھی ختم ہو رہا ہے نا. آپ جنگ جو تھی، آپ نے کشمیر میں اگر آپ جنگ نہ کرتے، آپ اس خودشامے میں مبتلا ہو گئے کہ انڈیا بین الاقوامی سرحد جو ہے اس پہ حملہ نہیں کرے گا. لیکن انڈیا جب پسپا ہونے لگا وہاں سے، اس نے حملہ کیا. اور جو ہمارے الطاف گوہر صاحب ہیں، جو انفارمیشن سیکریٹری تھے، ایوب کے قریب ترین بیوروکریٹ تھے، انہوں نے لکھا ہے کہ جو حملہ تھا سب سے زیادہ حیرت اس پر اگر ہوئی کسی کو تو ایوب خان تھی. خود انہوں. اچھا. اور یہ پھر اس کو موسیٰ خان کو، جنرل موسیٰ خان کو وہ حقہ بقیہ کہ وہ جنگ کیسے شروع ہو گئی. وہ تو فوجیں وڈرا کر رہے تھے، لیکن جو انڈین انٹیلیجنس ہے کشمیر کے محاذ سے، اس نے یہ خبر دلی میں پہنچاتے دیر کر دی. اور وہاں سے ہمارے ہائی کمشنر نے یہ ایک ترکی کے سفارت خانے کے ذریعے سے ایک سائفر بھیجا وزارت خارجہ کو کہ یہ 6 ستمبر کو حملہ متوقع ہے. وزارت خارجہ نے وہ سائفر دبا لیا. بڑے دلچسپ ہیں. ایوب خان جو ہے ان تک نہیں پہنچا وہ سائفر. وزارت خارجہ نے بھٹو صاحب جس کے وزیر تھے اور عزیز احمد جس کے سیکرٹری جنرل تھے، انہوں نے اس کو دبا لیا فائل کو. اور سر کیا سیکھا ہم نے؟ اب یہ سیکھا، آپ ہر سال مجھے یہ ساری ڈیٹیل بتاتے ہیں، ناظرین کو آگاہ کرتے ہیں. کیا سیکھا ہم نے؟ اس جنگ کے نہیں، ایک بات سن لینا، اس جنگ کے نتیجے میں جنگ ایوائڈ کر سکتے تھے ہم. اور اگر ہم کشمیر میں یہ ایڈونچر شروع نہ کرتے، ایک بات. اور پھر جنگ جب ہو گئی، اس کے نتیجے میں جو ہماری سپورٹ تھی نا بین الاقوامی سطح پر، اس میں بھی کمی، ہم سیٹوں اور سینٹوں کے رکن تھے. اس میں بھی کمی. ہمارا جو ایکسپینڈیچر تھا نا فوجی دفاعی خرچہ، وہ سارا سیٹوں اور سینٹوں کے ذریعے اٹھاتے تھے. پورا ہو رہا تھا. بالکل ٹھیک. امریکن سپورٹ سے. بالکل ٹھیک. وہ امداد ہماری بند ہو گئی. اور ہمارا اعتبار، کیونکہ انڈیا بار بار کہتا تھا، انٹرنل بھی تو ہمارے یہاں سیاسی عدم استحکام پیدا ہوا نا. اب انڈیا کہتا تھا کہ آپ انڈیا اس کو اسلحہ نہ دے پاکستان کو، یہ ہمارے خلاف استعمال کرے گا. اور ہم کہتے تھے ایسا بالکل نہیں ہوگا. اور ہوا. یہ تو ہم تو کمیونسٹوں کے خلاف استعمال کریں گے. جب ایک ہمارا بے اعتباری ہوئی، اور پھر ایوب خان جو ہیں وہ ایک ناکام ہیرو ہو گئے نا. جیتنے کے باوجود کشمیر نہیں، انڈیا کو روکنے کے باوجود انہوں نے کہا کشمیر فتح کر سکتے تھے، اس نے جنگ روک دی. تو ایوب کی شخصیت جو ہے اس کو دباؤ کا شکار ہو گئی. وہ اس کے اوپر اس کا یعنی بھرم کھل گیا. بہرحال اس کے بعد والی کہانی پھر ایک اور ہے. بھٹو اور مجیب اٹھے، اور اس کے نتیجے میں پھر مارشاء اللہ لگا. ایوب نے یہ ظلم کیا یحییٰ خان کا، اور پھر وہ کچھ ہوا جو 1971 میں ہماری تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے. اور اس کا ذکر دسمبر میں جب فوج اور عوام متحد ہو گئے تو پھر ہمارے مخالفوں نے اور دشمنوں نے سوچا ان میں درار ڈالی جائے. اور ناظرین، اگر میں یہ کہوں کہ پھر وہی موقع آن پہنچا کہ جب فوج اور عوام ایک ساتھ ہوں گے، ایک دفعہ پھر جو خلفشار پیدا ہوا ہے اس کا حل بھی اس کو ختم ہونا چاہیے. ہمارے جو سیاسی رہنما ہے وہ غور کریں. یہی حل ہے. یہی اسی لیے میں بار بار شامی صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ حل کیا. حل یہی ہے کہ جس طرح 65 کے ہنگام فوج اور عوام اور سیاستدان یکجان ہوئے، ہاتھ سے ہاتھ ملایا، ویسے ہی جو پاکستان کو اس وقت چیلنجز درپیش ہیں ان کا حل بھی اسی اتحاد میں ہے.